بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ جانتا تھا اس وقت سب سے زیادہ بری حالت ثانیہ کی ہوگی، لیکن اسے بھی اسپتال آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ گھر والوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت وہ خود ٹوٹا بکھرا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ سنان سائی کو بھی اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ دارم سائی، فکر مت کرو، ہم چاچو سائی کو کسی اور اچھے اسپتال میں لے کر جائیں گے۔ اگر اس ملک میں ان کا علاج نہ ہوا تو ہم انہیں کہیں باہر لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت کی اصل وجہ ذہنی دباؤ بتایا ہے، لیکن چاچو سائی کو اب کس چیز کی فکر تھی، کس چیز کی ٹینشن انہیں اسپتال کے بیڈ پر پہنچا گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنے خوش تھے، بلکہ کچھ دن پہلے تو وہ اتنے ریلیکس اور پرسکون لگ رہے تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی۔ اللہ انہیں شفا دے، لیکن ہمیں انہیں کسی اچھے اسپتال میں لے کر جانا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سنان سائی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ چاچو سائی کو یہاں سے کسی بڑے اسپتال میں شفٹ کر دوں۔ تم ایسا کرو حیدر، چاچو سائی کو فون کر کے انہیں واپس بلا لو، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ دارم سائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں دارم سائی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نور وہاں پر اکیلی ہے اور مزید اکیلے وہاں نہیں، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم جانتے تو ہو سمرا اور وہ لوگ کیسے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر بالکل یقین نہیں ہے، ہمیں نور کو وہاں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا ہی ہے نا بابا سائی وہاں پر ہیں، کیونکہ چاچو سائی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے تم بھی نہیں جا پاؤ گے نا اس کے پاس، تو بہتر ہے کہ وہاں اس کے پاس کوئی تو اپنا ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، بچی نہیں ہے وہ سنان سائی، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ تم چاچو سائی کو فون کرو اور انہیں واپس آنے کے لیے کہہ دو، اس وقت ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، اب مزید کوئی بحث نہیں۔ وہ بات ختم کر کے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ سنان اس کے غصے اور پریشانی سے اپنے بابا سائی کو فون کرنے لگا۔ مجھے نور سے ملنا ہے، اسے بلاؤ اندر۔ حیدر صاحب 2 گھنٹے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر سیدھے وہیں پر آئے ہوئے تھے۔ دارم سائی بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے وہ اپنا کام ختم کرتے ہی سیدھے نور سے ملنے کے لیے چلے آئے تھے۔ اگر دارم سائی کا شک درست ہوا تو وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، وہ بھی تب جب دارم سائی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسی لیے وہ فی الحال نور کو خود پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ نور میڈم تو اپنی موم کے ساتھ چلی گئی ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن کہاں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے تھے۔ پتہ نہیں، لیکن وہ نہیں ہیں یہاں، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر آپ واپس آئیں تو آپ کو کہہ دیا جائے کہ نور میڈم اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ باقی مجھے کچھ نہیں پتہ، اب آپ جائیں یہاں سے، کیونکہ ہمارے سر اور نور میڈم نے ہمیں آپ سے بات کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ حیدر صاحب حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے؟ ابھی صبح ہی تو وہ نور کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور اب یہ آدمی انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اندر سے کسی کو بلاؤ، ورنہ تم مجھے نہیں جانتے۔ وہ بے حد غصے سے بولے تھے۔ وہ نور کو یہاں چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو یہاں سے، تم ہمیں نہیں جانتے، ہم دھکے مار کے نکالیں گے۔ وہ آدمی بھی ڈٹ گیا، جبکہ ان کی جیب میں ان کا فون بجنے لگا تھا۔ ہاں سنان سائی، بولو جلدی، مجھے پولیس کو فون کرنا ہے۔ بابا سائی، آپ جتنا جلدی ہو سکیں واپس پاکستان آ جائیں۔ سرمد چاچو سائی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے، شاید وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ دارم سائی نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ واپس پاکستان آ جائیں۔ وہ فوراً ہی انہیں پوری بات بتانے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سنان سائی؟ سرمد کے ساتھ اچانک، خدایا، میں جتنا جلدی ہو سکے نور کو لے کر واپس آتا ہوں۔ تم نہیں جانتے، یہاں بھی یہ لوگ الگ ہی کہانی بتا رہے ہیں،
ان کا کہنا ہے کہ نور واپس نہیں آنا چاہتی، بلکہ مجھے کہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، اور وہ مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اسے یہاں کے حالات بتانے لگے۔ شاید چاچو سائیں کی حالت بھی نور کی وجہ سے ہے، اور دارم بھی نور کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ پلیز واپس آ جائیں۔ وہ انہیں اتنی ہی بات بتا پایا تھا جتنی وہ سمجھ سکا تھا، جبکہ دوسری طرف حیدر صاحب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے بے سہارا سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ اگر میری ماں تم لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرا باپ تم لوگوں کا ساتھ دے گا۔ میرا باپ مجھے ڈھونڈ نکالے گا، کہیں سے بھی، چاہے تم لوگ مجھے کہیں پر بھی چھپا لو۔ دارم سائیں خود آئیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ تم لوگ ان سے بچ جاؤ گے۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو جانے دو مجھے یہاں سے، اسی میں تم لوگوں کی بھلائی ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن باہر تو جیسے سب لوگ بہرے ہو گئے تھے۔ اسے اپنی ماں کی بے حسی پر افسوس ہوا تھا۔ شاید اس کی ماں نے کبھی اسے اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں تھا۔ اسے تو اپنی ماں کے رویے پر کوئی افسوس تک نہیں ہوا تھا۔ صبح وہ غصے میں اس گھر سے باہر نکل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون پر چاچو سائیں کو بلاتی یا انہیں یہاں کے حالات کے بارے میں بتاتی، اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں اسی گھر کے ایک کمرے کے اندر پڑی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اچھی خاصی تھک کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ چلا کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اسے خاموش ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل چاہا اسے کچھ کر بیٹھے۔ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب کچھ؟ دولت چاہیے نا آپ کو، میں دوں گی۔ میرے بابا سائیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ بتا دیجئے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ دے دیں گے آپ کو، میرا صدقہ اتار کر، لیکن مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میری نظروں میں اتنا نہ گریں کہ ماں ہونے کا مان ٹوٹ جائے۔ وہ انہیں دیکھتی ہوئی نفرت سے بولی تھی، میں تو دے دیتی تمہیں آزادی نور، لیکن میں کیا کروں، وہ بین ہے نا، اس کا تعلق بہت بڑے بڑے لوگوں میں سے ہے۔ اسے صرف تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر جائے گا۔ وہ کسی دارم شاہ سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کا ڈر ہے۔ اسے تمہاری ضرورت ہے، اگر تم اسے نہ ملی تو وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ تم آسانی سے واپس نہیں آ رہی تھیں، اور بین پاکستان نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور تمہیں یہاں واپس بلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، ورنہ وہ بین مجھے مروا ڈالتا، مائک کو مروا ڈالتا۔ اور بین تم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے اپنا مذہب بدلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو کیوں اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ شادی کرو اس کے ساتھ اور ساری زندگی عیاشی کرو۔ دارم سے طلاق مانگنے کے لیے مائک نے تمہارے باپ کو فون کر کے بھی بتا دیا کہ 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، تو اب مزید تم نہیں رہنا چاہتی ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ تمہیں دارم سے طلاق چاہیے اور اپنا حصہ بھی۔ اب تک تو تمہارا باپ پیپر تیار کروا چکا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ دارم سائیں مجھے کبھی چھوڑیں گے۔ میرا فون کہاں ہے؟ بتائیں مجھے، میں خود انہیں فون کر کے آپ لوگوں کی حقیقت بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے اپنا فون تلاش کرنے لگی، جو کہ کافی دیر پہلے بھی تلاش کرنے کی کوشش کر چکی تھی، کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا فون اس کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے لے لیا ہے۔ تمہارا فون ہمارے پاس ہے، اور یہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک بات ہے نا کہ دارم سائیں تمہیں چھوڑے گا یا نہیں، تو تم جب اس سے کہو گی، اس پر کیس کرو گی، تو وہ ضرور تمہیں چھوڑ دے گا۔ اگر نہیں بھی چھوڑتا تو ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے نا، کیونکہ بین کو صرف تمہاری رضامندی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی اسلام کے رولز کے مطابق ہو، اور میں نے اسے دونوں کنڈیشن بتا دی ہیں۔ ایک کنڈیشن کہ اگر تمہارا شوہر طلاق دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ دوسری شادی کر سکتی ہو، اور اگر نہیں تو تمہارا پہلا شوہر مر جاتا ہے تو تم اس کے ساتھ دوسری شادی کر سکتی ہو۔ اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا نا، تو بھی اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ دارم کو ختم کر کے بھی تم سے شادی کر لے گا۔
وہ اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھیں، جبکہ وہ تو اس کے آخری الفاظ پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ چاچو سائی کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھیں، زبان جم چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ان کا بہت سارا خیال رکھیں، ورنہ شاید وہ زندگی میں کبھی بول نہیں پائیں گے۔ ان کا چہرہ ایک طرف لٹک گیا تھا۔ فالج کے اٹیک نے ان پر بہت برے منفی اثرات مرتب کیے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو آج اس حالت میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کتنی بے حس تھی چاچی سائی کی اولاد، اس نے اسے سر چڑھایا تھا۔ اس نے غلط کیا تھا۔ وہ اتنی اہمیت، اتنی محبت کے قابل تھی ہی نہیں جتنی دارم سائی نے اسے دی تھی۔ اسے پہلے دن ہی جوتے کی نوک پر رکھتا تو شاید اسے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ عورتیں محبت کے قابل ہوتی ہی نہیں۔ اس نے اسے ہمیشہ اپنے سر پر چڑھا کر رکھا تھا، اسے کسی ملکہ کی طرح اپنے دل کی سلطنت کی کرسی پر براجمان کیا تھا۔ تبھی تو وہ اس کے دل کی دنیا کو اتنی آسانی سے آگ لگا کر چلی گئی تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے برباد کر کے چلی گئی تھی، اور وہ ہمیشہ اسے نادان سمجھتا رہا۔ سچ تو یہ تھا کہ محبت میں بے وقوف وہ خود بنا تھا۔ محبت میں اس کے سامنے اپنا آپ اس نے خود پیش کیا تھا، اور وہ کھیل کر چلی گئی، اور اب دارم کی خاموشی کی وجہ سب کو سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن اس نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ جب تک چاچو سائی ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بات کر کے وہ باہر نکل گیا۔ لیکن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بری حالت میں واپس آئے گا۔ اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ چاچو سائی کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بھی کافی نازک تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ وہیں بھوکی پیاسی اسی حالت میں پڑی تھی۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، کمرہ اندر سے بند تھا۔ وہ لوگ اس کا فون بھی اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو کیا چاچو سائی نے بھی واپس اس کی خیریت جاننے کی کوشش نہیں کی؟ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال چل رہے تھے۔ آخر دارم سائی نے ابھی تک کسی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ 3 دن گزر چکے تھے۔ یہاں ان لوگوں کی قید کیے ہوئے چاچو سائی اس سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے؟ اگر ہاں تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جس چیز کی ڈیمانڈ وہ لوگ اس سے کر رہے تھے وہ تو مر کر بھی نہیں کرنے والی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ان کے سامنے ہمت ہرگز نہیں ہارے گی، اور جھوٹ کی بنیاد پر وہ اسے یہاں تک بلانے میں کامیاب تو ہو گئی تھے۔ اگر وہ سچ بھی ہو جائے تو بھی وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ماں دولت کے لیے اس حد تک گر چکی تھی، تو وہ کیوں ایسی عورت سے محبت کرتی رہے؟ نور، کچھ کھا لو میری جان، کب تک یوں بھوکی پیاسی اس کمرے میں پڑی رہو گی؟ دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں آنے والا تمہارے لیے۔ تمہارا باپ اور شوہر تم سے رابطہ نہیں کر رہے، کسی نے فون تک نہیں کیا تمہیں، اور تم ان کے لیے مری جا رہی ہو۔ یقین نہیں آ رہا، یہ دیکھو تمہارا فون، اس پر کسی کی کوئی کال نہیں آئی۔ ہاں مجھے یاد آیا کہ دارم کا فون تمہیں کیسے آ سکتا ہے، اس کا تو میرے خیال میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہ کیا دارم سائی ٹھیک ہے نا؟ جواب دے مجھے، کیسے ہوا ان کا ایکسیڈنٹ؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے نا کیسے ہیں وہ پلیز؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھی ماں بے حس بنی تھی۔ بین نے کیا ہے؟ اس نے سوچا اگر طلاق کے لیے راضی نہیں ہو تو وہ کیوں نہ دوسرا راستہ اپنا لے۔ دیکھو نور، تمہاری مرضی ہے، اگر دارم کی زندگی چاہتی ہو تو سوچ لو تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اگر تم اس کے نکاح میں رہیں تو وہ نہیں رہے گا، یاد رکھنا۔ آگے تمہاری مرضی، وہ تم سے حرام تعلق نہیں بنانا چاہتا، ورنہ تم جانتی ہو تم اس کے گھر میں ہو، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا فون چھوڑ کر جا رہی ہوں، آگے تم سمجھدار ہو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ اس کا فون پاس ہی پڑا تھا، لیکن اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کھڑکی پر کھڑا وہ مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون نہ جانے کتنی دیر سے بج رہا تھا، جسے وہ اگنور کر رہا تھا۔ جب ساحر کمرے میں داخل ہوا، دارم سائی کہاں کھوئے ہو تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ وہ ایک نظر اسے کھڑکی پر دیکھتا خود بیڈ کی طرف آیا تھا، جہاں اس کا موبائل فون پڑا تھا۔ موبائل پر نور کا واٹس ایپ نمبر جگمگاتا دیکھ کر وہ فون سمیت اس کے پاس چلا آیا تھا۔ جس کا بھی ہے وہ اسے نظر انداز کر دو۔ تو ساحر نے بنا کچھ بھی بولے
فون اس کے سامنے کر دیا، اٹھا لو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن جس کی امید پر وہ بیٹھی تھی اس نے تو شاید اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کیا۔ دوسری طرف سے ساحر کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہی ہوں نور۔ وہ بڑی مشکل سے بول پائی، جی میں سن رہا ہوں، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اسی طرح سرد آواز میں بولا، شاید اس کے بارے میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ اس تک بھی پہنچی ہوئی تھیں۔ مجھے دارم شاہ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری، آپ انہیں فون دیں۔ اس نے بڑی ہمت سے کہا تھا، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں مجھ سے کہیں، میں آپ کی بات اس تک پہنچا دوں گا۔ دارم کے اشارے پر ساحر نے اپنی بات جاری رکھی، جبکہ فون سے آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے ساحر کی اس بات نے نور کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ دارم سے طلاق مانگنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے بھی یہ غلطی بہت بار کر چکی تھی، لیکن اس بار بات ہی الگ تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ مجھے فارغ کر دیں، کیونکہ 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، بابا سائیں کی شرط پوری ہو چکی ہے۔ میں اب مزید اپنا وقت ان کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے انہیں بتا دیں کہ مجھے طلاق دیں تاکہ میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکوں۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے ایک ہی بار میں جو بھی منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ساحر شاہ کا دل چاہا کہ وہ فون اتنی شدت سے دیوار پر دے مارے کہ فون کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا بھی کچھ نہ بچے جو آج اس کے بھائی کی تکلیف کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ دیکھو نور، میری بات سنو، کچھ معاملات فون پر طے نہیں ہوتے، بہت کچھ ہے جو ہمیں آمنے سامنے بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا، اور اس نے بہت حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ دیکھو ساحر ادا، میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، بس سیدھی سی بات ہے، میں اس انچاہے رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بات کرنے کے لیے اب کچھ بھی بچا ہی نہیں، میں بس ختم کرنا چاہتی ہوں سب کچھ۔ اس نے پھر سے کہنے کے لیے الفاظ جمع کیے اور ایک ہی سانس میں بول دیا۔ ساحر سے یہ باتیں کہنا جتنا آسان تھا وہ جانتی تھی دارم کے سامنے شاید اس کی بولتی ہی بند ہو جائے گی۔ شاید اللہ نے اس کی راہ آسان کر دی تھی، دارم سے علیحدگی کے لیے ساحر کو اس کا سہارا بنا دیا تھا۔ کیوں بحث کر رہے ہو ساحر سائیں، پوچھ کر بتاؤ، مجھے اسے فون پر طلاق چاہیے یا پھر کاغذات تیار کراؤں؟ کتنی دیر تک فون سے آتی آواز کو سنتا رہا، پھر جب بولا تو دوسری طرف سے نور کو جیسے سانس لینے کے لیے اپنی ہی سانسوں کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود فون اپنے ہاتھ میں لے کر اسے آزادی کا پروانہ سناتا، وہ فون بند کر چکی تھی۔ فون کو کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینک کر وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دارم کے لہجے کی نفرت کو محسوس کر کے اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو ختم کر لے، یا پھر اس ماں کو ختم کر دے جس کی وجہ سے آج وہ اجڑ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتے ہوئے وہ وہیں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، یا پھر اپنے آپ کو مٹا دے، اور ایسا کر گزرنے کو تیار تھی۔ مزید ذہنی ٹینشن سے نکلنے کے لیے وہ تیزی سے اٹھتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب گئی، لیکن شاید اس کے پیچھے آتی سمرا نے اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور اسے اپنے شکنجے میں قید کرنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے، ساری فساد کی جڑ میں ہوں نا، تو میں خود اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہوں۔ میں ہی نہیں بچوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم ماں نہیں ڈائن ہو، تم نے میرا گھر برباد کیا ہے، اللہ تمہیں کبھی سکون میں نہیں رہنے دے گا۔ اگر میں مر بھی گئی نا تب بھی کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم معافی کے لائق نہیں ہو سمرا، نہ تو تم نے اپنا گھر بسایا اور نہ ہی مجھے بسنے دے رہی ہو۔ تم نے کبھی اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں میری ضرورت نہیں تو کیوں پیدا کیا؟ کیوں مجھ پر میری زندگی حرام کر دی؟ کیوں مجھ سے میری محبت کرنے والوں کو چھین لیا؟ کیوں مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ سنا تم نے؟ یاد رکھنا اگر دارم سائی نے مجھے طلاق دی تو میں مر جاؤں گی سمرا، یاد رکھنا۔
بلکہ نہیں، میں ابھی مر جاتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے خود سے الگ کریں، میں اپنے آپ کو زندگی سے الگ کر دوں۔ ہاں، میں ختم کر دوں گی اپنے آپ کو۔ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی وہ اتنی تیزی سے چھری کے ساتھ اپنی نس پر کٹ لگا چکی تھی جس پر سمرا کی بھی چیخ نکل گئی تھی۔ اسے 24 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس وقت وہ کسی اسپتال کے بند کمرے میں بالکل اکیلی پڑی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا بے ہوش ہوئے، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ جینا نہیں چاہتی۔ شاید اس کا خون دیکھ کر سمرا بین کے ڈر سے اسے اپنے ساتھ اسپتال لے آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں سمرا نے کس طرح اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا اور اسے گاڑی تک لے کر آئی تھی۔ شاید ڈرائیور نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ مر جانا چاہتی تھی تاکہ کبھی زندگی میں دارم کا سامنا نہ کر پائے۔ وہ اس سے کبھی نظریں نہیں ملا پائے گی، شاید وہ خود ہی کبھی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ دھرم سائیں کی نفرت کو محسوس کر کے اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن شاید ابھی موت بھی اس کا مقدر نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں اور رسوائیاں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں پر مسلسل لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا جہاں ایک ڈاکٹر کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی نگاہیں چھت کی جانب کر لیں۔ زندگی سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ اس کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے بات شروع کی، تاہم ایک نظر دیکھ کر پھر سے چہرہ پھیر گئی۔ ہاں، لیکن اس کے اتنی صاف اردو بولنے پر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خود سے محبت نہ سہی لیکن اپنے بچے سے محبت کریں۔ وہ ابھی صرف چند دن کا ہے۔ ڈاکٹر کے حیرت انگیز انکشافات پر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی حیرانگی دیکھ کر مجھے لگتا ہے آپ شاید اس بات سے واقف نہیں تھی۔ آپ 3 ہفتوں سے ایک نئے عہدے پر فائز ہونے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن شاید آپ کو ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کی مسکراتی آواز پر اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر آ گیا تھا۔ خوبصورت ہے نا یہ احساس؟ اس کی بے اختیاری پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ بات اور کو کون جانتا ہے؟ کیا وہ جو عورت مجھے اپنے ساتھ لائی تھی اسے پتہ ہے؟ اس نے بہت پریشانی سے اس سے پوچھا تھا، جبکہ اس کی گھبراہٹ پر ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جو اس نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ نہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ سردارنی صاحبہ، اس کی سردارنی صاحبہ کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کس حوالے سے اسے بلا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ آپ کی والدہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر گزارتی۔ وہ تو صبح ہی یہاں سے کسی پارٹی کا کہہ کر جا چکی ہیں۔ بڑی عجیب ماں ہیں۔ لیکن کیا ہے نا، سردار دارم شاہ کا بچہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی نہیں، ہم گاؤں والوں کے لیے بھی اہم ہے۔ آپ میری باتیں سن کر یقیناً حیران ہو رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی اسی گاؤں کی ایک لڑکی ہوں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے شوہر کی وجہ سے ہی ہوں۔ عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، یہاں تک کہ میرے والدین سے لڑ کر مجھے یہاں بھیجا میری تعلیم مکمل کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں مجھے اس اسپتال میں جاب مل گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں اور فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں سردار دارم شاہ کے گاؤں کی باسی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ اپنا وقت بالکل برباد نہ کریں۔ ابھی سردار سائیں کو فون کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ مجھے حیرانگی تو ہوئی تھی آپ کو یہاں دیکھ کر، کیونکہ میں آپ کی شادی پر نہیں گئی تھی، لیکن آپ کی شادی کی تصویریں میرے پاس محفوظ ہیں، اور اب آپ کو یہاں دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ لیکن آپ کی ماں کی غیر ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات انہیں نہیں بتائی تھی، اور سچ کہوں تو وہ مجھے کچھ مشکوک لگ رہی تھی، کچھ عجیب، اور پھر آپ کی اجازت کے بغیر مجھے یہ بات گاؤں میں بتانا بھی مناسب نہیں لگی، کیونکہ شاید آپ سردار سائیں کو خود یہ خبر دینا چاہتی ہوں گی۔
کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی نور بولی، جبکہ اب حیران ہونے کی باری ڈاکٹر کی تھی۔ کیا نور کا فون آیا تھا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ میری بات کرواتے میں اسے بتاتی کہ اس کا باپ اور شوہر یہاں کس حال میں ہیں۔ چلے میرے بھائی کے لیے نہ صحیح، لیکن اپنے باپ کے لیے تو دل میں تھوڑی سی جگہ ہوگی نا۔ اپنے ہی خون کو بھلا چکی ہے کیا وہ؟ زاوش کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ سارے معاملے دارمسائی خود طے کر لے گا، ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ اور جہاں تک بات چاچو سائیں کی ہے، تو آج چاچو سائیں جس حال میں ہیں اس کے پیچھے نور ہی تو ہے۔ سمرا کے دوسرے شوہر کا فون آیا تھا ان کو یاد دلانے کے لیے کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں اور نور اب اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ یقین نہیں آتا کہ اس لڑکی کو کسی کے ساتھ ایسا تعلق بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنان سائی نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ خیر تم اٹھو یہاں سے، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو اور آنکھوں کو دیکھو، حشر بگاڑ کر رکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ اس کے ہاتھ تھام کر اٹھانے پر وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ دیکھیں سردارنی صاحبہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں اسپتال کے اصول توڑ رہی ہوں، لیکن سردار دارمسائی کے لیے کچھ بھی۔ ہمیں یہاں اسپتال میں موبائل فون الاؤڈ نہیں کیے گئے، ورنہ میں کچھ نہ کچھ کر کے آپ کی دارمسائی سے بات کروا دیتی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ویسے بھی فون استعمال نہیں کرنے دیا جاتا، اسی لیے میں کافی دنوں سے فون لانے کی غلطی کر بھی نہیں رہی۔ آپ کو نہیں پتہ، اگر یہاں کسی کے بیگ میں موبائل فون برآمد ہو جائے تو الگ سے فائن بھرنا پڑتا ہے، اور اگر میں آپ کو یہاں پر کسی سے فون لے کر بھی دوں تب بھی میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتی۔ آپ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی، ورنہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر بھی جا سکتی تھی۔ آپ کو سمرا میڈم کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، لیکن انہوں نے مجھے شام 5 بجے آنے کا وقت دیا تھا اور اب تو 5:30 بج رہے ہیں۔ ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤں گی۔ نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر وہ عورت آ گئی تو آپ نہیں جانتی کیا ہو جائے گا۔ مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے، اس عورت کی پہنچ سے دور جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ اس کی پریشانی کو سمجھ رہی ہو۔ اس وقت میں آپ کی بس اتنی مدد کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ میرے پاس یہاں سے ہاسٹل جانے کا کرایہ نہیں تھا، اور میرے لیے اپنی نوکری خطرے میں ڈالنے کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی مشکور رہوں گی۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں یہاں سے سیدھی اپنے ہاسٹل جاؤں گی۔ وہاں کی وارڈن مجھے جانتی ہیں، وہ میری مدد ضرور کریں گی، اور فکر نہ کریں، میں کیسے بھی دارمسائی سے رابطہ کر لوں گی۔ وہ بات ختم کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے اپنی بڑی سی شال دی تھی جو سردی سے بچنے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہاں سے سیدھی ہاسٹل جانا چاہتی تھی۔ السلام علیکم چاچو سائیں، کیسے ہیں آپ؟ ساحر سائیں کہہ رہا تھا، آپ میڈیسن نہیں لے رہے؟ کیوں نہیں لے رہے آپ میڈیسن؟ وہ آج بہت دنوں کے بعد ان کے کمرے میں آیا تھا، جہاں زرین چاچی پہلے سے ہی موجود تھیں۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس آ بیٹھا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک آپ یہ میڈیسن نہیں لیں گے آپ کی طبیعت میں سدھار کیسے آئے گا؟ پھر آپ کو روز ڈاکٹرز کے چکر لگانا بھی پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر یہاں آپ کو چیک کرتا ہے تب بھی آپ غصہ ہوتے ہیں، اور اپنا خیال آپ نے بالکل رکھنا ہی نہیں ہے۔ ایسے کب تک چلے گا؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کی میڈیسن نکال کر دینے لگا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ دارم سائیں، میں معاف کر دو، بڑی مشکل سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔
تب دارم سائی نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چاچو سائی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے وہی کیا جو ایک باپ کا فرض تھا، جو ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کر سکتے تھے۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں بن سکی، وہ بیٹی ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکی۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ بالکل بے گناہ ہیں، اور آپ کو کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لینی۔ آپ کی بیٹی نے جو بھی کیا وہ شاید اس کی ماں کی سکھائی ہوئی سیکھ تھی۔ اس عورت نے زندگی سے خود جو سبق سیکھا وہی اپنی بیٹی کو سکھایا، اور میں نے زندگی کے 15 سال اس کے انتظار میں برباد کر دیے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، فکر نہ کریں۔ آپ کی بیٹی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ آ چکا ہے، اور اب میں بھی اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب وہ اگر میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی کر لینا، تب بھی میں اس جیسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، ایسی بد کردار نہیں ہے چاچی سائیں، اس کے کردار کا گواہ میں خود ہوں۔ خبردار، جو کسی نے در کو بد کردار کہا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، بس بات ختم۔ لیکن وہ بد کردار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، اس کا کردار صاف تھا۔ پاس کھڑی زرین بیگم، جو کب سے سرمد کو دارم سے بات کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے دیکھ رہی تھی، جب بولی، دارم سے برداشت نہ ہوا۔ ہاں، وہ بد کردار نہیں تھی، صرف ایک بوائے فرینڈ ہی تو تھا اس کا، کسی کے ساتھ عاشقی معشوقی ہی تو چل رہی تھی، اس میں برائی کیا ہے؟ لندن کی لڑکیوں کا تو یہ پسندیدہ شوق ہوتا ہے، ایک عدد منگیتر، ایک شوہر، ایک بوائے فرینڈ رکھنا۔ وہاں تو عام سی بات ہوتی ہوگی۔ چاچی سائیں، مت بولیں ایسے الفاظ جو میری برداشت سے باہر ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ چلی جائیں یہاں سے۔ میں رشتوں کے تقدس میں احترام کی کمی نہیں چاہتا۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی بد کردار نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ سمرا کی تربیت بد کردار ہو سکتی ہے۔ سرمد شاہ کا خون نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا تیز اور سرد تھا کہ چاچی ایک سیکنڈ بھی مزید وہاں نہیں رکی، بلکہ اس کی خون چھلکتی نگاہوں سے خوفزدہ ہوتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ وہ چاچو سائیں کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں آنسو لیے بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سر بیڈ کراؤن سے لگا ہوا تھا، بلکہ ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ چند ہی دنوں میں ان کی کیا حالت ہو گئی تھی! کاش ان کی یہ حالت ان کی بیٹی کو دکھا پاتا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتے ہوئے ساحر نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور پھر مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر گیا، جبکہ زاوش نے بے اختیار اپنا بے ترتیب ہوتا دل تھاما۔ وہ الگ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کب سو رہا ہے کب جاگ رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا، اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو دارم سائیں، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پلیز اپنے بچے کو بچا لیں، یہ لوگ مار ڈالیں گے۔ اس کا کسی نے زور سے فون چھین کے نیچے پھینکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی، سامنے بین اور مائک کھڑا تھا۔ تم ہم سے بھاگ نہیں سکتی بیبی، مجھ سے دور رہنا، میں صرف دارم کی ہوں۔ کیا تم پریگننٹ ہو؟ تمہیں یہ اپنا ایبورشن کروانا ہوگا۔ میں مائک نہیں ہوں کہ کسی کا بچہ پالتا رہوں۔ وہ جو اپنی رپورٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مائک نے جھپٹ کر دیکھی اور برہم ہونے لگا۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا نا تو اس وارڈن کو میں مار ڈالوں گا۔ اس نے گن وارڈن کے اوپر تانی۔ وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک طرف چند دن کا اپنا بچہ اور ایک طرف وارڈن کی زندگی، جس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں اور واحد وہ ان کا سہارا تھی۔ دیکھو، تمہیں تمہارے منہ مانگی رقم ملے گی، لیکن اس بچے کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں یہ اللیگل کام ہے، اور اس میں تمہاری نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس کام کی منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ سمرا اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی، لیکن میم شاید یہ ایسا نہیں چاہتی۔ وہ ہمارے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی، لگتا ہے ہمیں اسے بے ہوش کرنا ہوگا۔
تبھی جا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکل پائے گا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر اس نے چیخنا چلانا نہ چھوڑا تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے کر آئی تھی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے در کو چھوڑ کر گئی تھیں۔ پلیز موم، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بچہ بہت اہم ہے، اسے بچا لیں، آپ اسے بچا سکتی ہیں، پلیز آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے جنم دیا ہے، تو آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو دولت چاہیے نا، میں اپنا سب کچھ دوں گی آپ کو، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو کچھ مت کریں۔ دیکھیں، یہ بچہ دارم سائیں اور میری محبت کی نشانی ہے، پلیز اسے مجھ سے الگ مت کریں۔ آپ چاہتی ہیں نا میں دارم سائیں سے طلاق لے لوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں انہیں چھوڑ دوں گی، کبھی زندگی میں ان سے بات نہیں کروں گی، ان کے پاس نہیں جاؤں گی، میں ان سے ہر تعلق ختم کر دوں گی، میں خود ان سے طلاق مانگوں گی، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لیں۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دوں گی۔ نہیں، خدا کے لیے میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ سچ میں اس کے پیر وہ پکڑ چکی تھی، جبکہ سمرا پر تو اس وقت کسی اور ہی چیز کا بھوت سوار تھا۔ وہ زبردستی نرس اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اسے بیڈ کی طرف گھسیٹنے لگی، شاید کہ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ وہ اس وقت اتنی ظالم بن چکی تھی کہ اس کی چیخیں بند کرنے کے لیے اس کے منہ پر اس کا ہی دوپٹہ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ڈاکٹر بے ہوشی کا انجیکشن تیار کر رہی تھی۔